وہ دعا جو ہے نا، دعا اس میں اصل ہے انفرادی. اجتماعی دعا میرے لیے تو مانگنا بڑا ہی مشکل کام ہے. خیر، مانگ لینی چاہیے کبھی کبھار، لوگوں کو سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے. لیکن اجتماعی دعا کے موقع تو کبھی کبھار ہی آتے ہیں نا. آپ مجھے ایک بات بتاؤ، جب کسی سے قرضہ مانگنے کے لیے جاتے ہو، کسی ذاتی ضرورت سے لیے جاتے ہو، تو کیا بھونپو ہاتھ میں لے کے جاتے ہو؟ اس کو بھونپو کہتے ہیں نا، وہ جو اسپیکر ہوتا ہے. یہ پوری قوم کو لے کے جاتے ہو، جا کے چھپڑ میں اس سے لجاجت کرتے ہو بیٹھ کے کہ یار تو حالات دیکھ رہے، غربت مہنگائی کہاں پہنچی ہوئی ہے، یار تھوڑا کچھ روکڑا شوکڑا دے دے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو دعا کا جو اللہ نے اصول بتایا ہے قرآن مجید میں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے. تو دعائیں کرنا سیکھیں. مسئلہ سارا مسلمان کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا ہر ایک کے ساتھ کنیکشن. جی بیٹا، اچھا میں پڑھ لوں گا دعا کے لیے، ٹھیک ہے. مسئلہ مسلمان کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا اللہ تعالی سے کنیکشن کیا ہو گیا ہے؟ کمزور. اسی سے سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. تو دیکھو آج کے اس بیان میں نا جو بات سیکھنے کی ہے، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی، جو میں جتنی باتیں کرتا ہوں میں اس میں سب سے پہلے اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہوں. میرا کبھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں تو وہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. اور بھائی میں سب سے پہلے اس کا خود محتاج ہوں کہ اللہ مجھے عمل کی توفیق دے. اس لیے میرے یہ بیان نہیں ہوتے، یہ تکرار ہوتی ہے. مل بیٹھ کے کچھ نصیحت کی باتیں شیئر کر لیتے ہیں جو ہم سب بھولے ہوئے ہیں، مجھ سمیت. آپ کہہ سکتے ہیں جب مل بیٹھ کے باتیں شیئر کرتے ہیں تو پھر نیچے بیٹھ کے گپ شپ لگائیں، اوپر کیوں بیٹھے ہوئے؟ تو وہ اس لیے بیٹھا ہوں اوپر کہ نظر آ جاؤں سب کو میں آرام سے. نیچے بیٹھوں گا تو نظر نہیں آؤں گا، اس لیے مجبوری میں اوپر بیٹھا ہوں میں. سمجھتے ہیں اس لیے نہیں بیٹھا کہ میں نصیحت کرنے والا ہوں تو میں کو بہت نیک آدمی ہوں، تو میں چونکہ بڑا آدمی ہوں تو میرا مقام بہت عظیم انسان ہوں میں. عظیم تو قیامت میں پتہ چلے گا بھائی، عظیم کون ہے اور وسیم کون ہے. یہ کب پتہ چلے گا؟ قیامت میں پتہ چلے گا عظیم کون ہے اور وسیم کون ہے. دنیا میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آج جو ڈپریشن، اسٹریس، بیماریاں، پریشانیاں، ناکامیاں اور ٹینشنیں، ان کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ سے کنیکشن کیا ہو گیا ہے؟ کمزور. بعض لوگوں کا تو بالکل ہی ختم ہو گیا ہے. اور اللہ نے جو ہمیں عبادتیں دی ہیں نا، تراویح کی عبادت، رمضان کی عبادت، ذکر اذکار کی عبادت، حج کی عبادت، عمرے کی عبادت، دعا کی عبادت، صدقات و خیرات کی عبادت، ان سب کا مقصد اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے. آج سب کچھ ہو رہا ہے مگر اللہ سے تعلق نہیں ہو رہا. یہ بڑا مسئلہ ہے. دیکھو ہمارے ایک دوست تھے، ان کے ہاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کوئی واقعہ ہوا گھر میں خودکشی کا. بے روزگاری کی وجہ سے کسی نوجوان نے خودکشی کی. اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی مغفرت کرے. بہرحال کبیرہ گناہ ہے لیکن دعائیں مغفرت تو کرنی چاہیے. مجھے جب اطلاع ملی میں نے ان کے والدین کو سمجھایا. وہ بہت ٹینشن میں آئے نا ماں باپ کہ ہم نے بھی تانے دیے تھے اس کو بے روزگاری کے، تو اس کی ٹینشن اس نے زیادہ لے لی ہے. میں نے کہا یہ ٹینشن زیادہ لینے والی بات بالکل غلط. بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی ضرورتوں کے دائرے بہت زیادہ وسیع کر لیے ہیں کیونکہ ہمارا اللہ سے کنیکشن نہیں. اب چاہتے ہیں کہ سب کی توندیں فل بھریں، پیٹ بھریں، گھر بڑے بڑے ہوں، گاڑیاں سب کے پاس ہوں، بینک بیلنس سب کے بھرے ہوئے ہوں، بالکل عیش کی زندگی ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو. اللہ تو ہے ہی نہیں نا بیچ میں. اللہ بیچ میں ہے ہی نہیں کہ اصل کامیابی ہے کہ خدا خوش ہو ہم سے. وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو مقصد ہی نہیں ہے.
تو جب دولت کو باپ بنا کے شہرت، عزت، خواہشات کو باپ بناؤ گے تو میرے بھائی کھمبوں سے ہی چپکو گے. پھر جا کے کوئی کھمبے سے چپکے گا، کوئی زہر پیے گا، کوئی نہیں بھی پیے گا نا تو ڈپریشن سے مرے گا، وہ برین ہیمریج سے مرے گا ڈپریشن میں. صحابہ کے پاس جو ہے نا 24 گھنٹے میں ایسے حالات بھی آئے ہیں کہ 24 گھنٹے میں ایک کھجور ہے کھانے کے لیے. وہ تو ٹینشن اور ڈپریشن کی گولیاں بھی نہیں کھا رہے تھے اس وقت. ایسے حالات آئے نا جنگوں میں کہ 24 گھنٹے میں کیا کھایا. ایک صحابی نے جب بتایا نا کہ ہم 24 گھنٹے میں پتہ نہیں 2-3 کھجوریں کھاتے تھے. لوگوں نے کہا اس میں گزارا کیسے ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا ہم سوچتے تھے جب یہ بھی نہیں ملتی تھی، جب ایک کھجور ملتی تھی، ہم ان دنوں کو یاد کر کے 2 کھجوروں پہ خوش ہوتے تھے. لوگوں نے کہا بھائی جب ایک کھجور ملتی تھی اس پہ کیسے ٹینشن ختم ہوتی تھی؟ انہوں نے کہا ہم اس دن کو یاد کرتے تھے جب کھجوروں کی گٹلیاں چوسا کرتے تھے، کھجور بھی کھانے کو نہیں ملتی تھی. آج کباب پراٹھے کھا کے کھمبے پہ لٹکتا ہے جا کے. ٹینشن سے جو مرتا ہے نا خودکشی کرتا ہے. پہلے پیٹ بھرے گا، کھائے گا، نرم بستر پہ لیٹے گا، رات اس نے نرم بستروں پہ گزاری ہوگی. میرے بھائی اللہ سے تعلق پیدا کرنا صرف آخرت کے لیے ضروری نہیں ہے، دنیا کے لیے پہلے ضروری ہے. دنیا آپ کی اچھی نہیں ہو سکتی جب تک اللہ سے تعلق بحال نہیں ہوتا. ہم نے سورہ یوسف پوری پڑھ لی. یعقوب علیہ السلام کی ساری زندگی ٹینشنوں میں گزری ہے. ان ٹینشنوں میں ساری زندگی کیا کرتے رہے ہیں؟ صرف دعائیں مانگتے رہے ہیں. حالانکہ دعائیں بظاہر قبول ہوتی ہوئی نظر بولو نہیں آ رہی. دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی ہیں بظاہر. یہ کیسی قبولیت ہے بھائی دعا کی؟ جب اللہ نے ایک خوبصورت بیٹا دیا، اس کو خواب آیا، خواب سے لگا کہ یہ پیغمبر بنے گا، تو یعقوب علیہ السلام نے اسی وقت سے دعائیں مانگنا شروع کر دی. اے اللہ اس کو زمین کا، لوگوں کا امام بنا. جو تو نے نعمت کی ہے نا میرے دادا ابراہیم پر، اے اللہ وہ نعمت مکمل کر میرے بیٹے یوسف کے ذریعے، اس کو بھی نبی بنا. اس وقت سے دعائیں مانگی ہوں گی کہ نہیں مانگی ہوں گی؟ نظر بد سے بچنے کے لیے بھی دعائیں مانگی ہوں گی. بہت خوبصورت بیٹا تھا، اے اللہ اسے حاسدوں کے حسد سے بچا. مانگی ہوں گی کہ نہیں مانگی ہوں گی؟ بھائی بولو کیا ہو گیا؟ یہ دعا بھی مانگی، اے اللہ اسے حاسدوں کے حسد سے بچا. اتنا خوبصورت بیٹا ہے یہ، اتنا نیک بچہ ہے یہ، لیکن ساری کام بظاہر کیا ہو رہے ہیں؟ الٹے. حسد بھی کھا رہی ہے، بھائیوں نے اٹھا کے کنویں میں ڈال دیا اور باپ کی نظروں سے اوجھل. تو کیا کہا یعقوب علیہ السلام نے کہ میں خودکشی کروں گا؟ میرا بیٹا کہاں ہے بھائی؟ تم نے جو کرتا لا کے دیا مجھے جس پہ جھوٹا خون لگا ہوا ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہو، اور پھر مسلسل ڈپریشن ٹینشن میں جاتے جاتے بالآخر خدا نخواستہ کوئی خیال آیا ان کے دل میں خودکشی کا؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ فصبر جمیل. میں کیا کروں گا بھائی؟ صبر، کیونکہ میرے پاس تو کوئی تحقیق کا ذریعہ بھی نہیں ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو کہ جھوٹ کہہ رہے ہو. دعا بظاہر قبول ہونے کے بجائے کیا ہو رہی ہے؟ رد ہو رہی ہے. کوئی مایوسی کی بات نہیں کی یعقوب علیہ السلام نے. اے اللہ میں تجھ سے کیا مانگ رہا تھا اور تو میرے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ تو مجھے ٹینشنیں دے رہا ہے، مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے؟ اور ایسا بھی نہیں کیا یعقوب علیہ السلام نے روحانی علاج والوں سے رابطہ کیا ہو، بے شرم لوگوں سے، کیونکہ یہ بڑے بے شرم ہیں. اچھے اچھے گھر جادو ٹونے کے نام پہ ان بے شرموں نے تباہ کیے ہیں. جادو ہے، ٹونا ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے. جو اصل کام کرنے کا ہے اس سے یہ کیا کر دیتے ہیں؟ آپ کو ہٹا دیتے ہیں. یعقوب علیہ السلام اللہ سے کیا کر رہے ہیں؟ دعائیں مانگ رہے ہیں. وہ دعا کیسے قبول ہو رہی ہے؟ یوسف علیہ السلام مصر میں بجائے کنویں سے نکلنے کے مصر کے بازاروں میں، بول لو نا کیا ہو گیا، فروخت ہو رہے ہیں. پھر دوسرا بیٹا بھی گیا تھوڑے دنوں کے بعد، ایک ملنے کے بجائے بنیامین بھی چلا گیا.
رو رہے ہیں جو غیر اختیاری چیز ہے، رو رہے ہیں غیر اختیاری ہے نا. تو بچوں نے کیا کہا کہ آپ ابھی تک یوسف کو یاد کر کے رو رہے ہیں. کیا فرمایا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. میں اپنے غم کس کے سامنے بیان کرتا ہوں؟ اللہ کے سامنے. اللہ کے سامنے تو بیان کیا جائے گا غم. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ناکامیوں کے نقشے میں کامیاب کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام. مایوس نہیں ہوں، جو ہو رہا ہے میرے حق میں بہتر ہو رہا ہے، اگرچہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. تصور نہیں تھا نا بادشاہ بنا کے اللہ ملائے گا. ان کے مسائل خدا کی قسم ہمارے مسائل سے کئی گنا زیادہ تھے. میں مانتا ہوں بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، پھر بھی پراٹھے کھا رہے ہیں لوگ اس مہنگائی میں بھی، پھر بھی زیادہ کھا کے مر رہے ہیں، کم کھا کے نہیں مر رہے لوگ. اور جو کم کھانے والے ہیں، جو واقعی غریب ہیں، ان کے یہ مسائل بھی نہیں ہیں، انہیں صبر آ رہا ہے. زیادہ تر عیش پرست لوگ ہیں جن کو صبر نہیں آتا. تو یہ سارے مسائل کس کی وجہ سے میرے بھائی؟ اللہ سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے. حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی. ایک مرید نے نا ان کو لکھ کے دیا کہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتا، گناہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں توبہ چھوٹ نہیں رہا. حضرت توبہ کر کر کے تھک گیا. انہوں نے فرمایا کرتے رہو، اس توبہ کی وجہ سے تعلق تو بحال ہے نا اللہ کا. چلو محبت کا تعلق نہیں، معذرت کا تعلق تو ہے، ایکسکیوز کا تعلق تو ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. ایک تعلق ہوتا ہے اطاعت کا تعلق، فرما برداری کا تعلق. اصل تو یہ تعلق ہے کہ آپ اللہ کے فرما بردار بن کے رہیں. اور ایک تعلق ہوتا ہے فرما بردار نہیں ہے لیکن معذرت کر رہا ہے بار بار. تعلق تو ہے نا. اور ایک ہے کہ تعلق ہی نہیں ہے، نہ اطاعت کر رہا ہے نہ اللہ سے معافیہ مانگ رہا ہے. آج مسلمان کا بہت بڑا مسئلہ کیا ہے کہ اللہ کو اس نے اپنی ڈکشنری سے نکالا. اب چند رسومات میں تو اللہ رہ گیا ہے، چند رسومات میں، لیکن ایسا مضبوط تعلق نہیں ہے کہ یہ اللہ آپ کو ڈپریشن سے نجات دے دے، یہ اللہ آپ کی ٹینشنیں دور کر. دیکھو جب آپ ٹینشن میں ہوتے ہیں، کوئی محبوب دوست مل کے آپ کے ساتھ ٹینشن شیئر کر لے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے نا. آپ کہتے ہیں یار تمہاری وجہ سے میرا غم کیا ہو گیا ہے؟ ہلکا ہو گیا ہے. تو اللہ کی وجہ سے غم ہلکا کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا مطلب اللہ دوست ہی نہیں ہے، تعلق ہی نہیں اللہ سے. تو خوب سمجھ لو رمضان اللہ نے کیوں دیا؟ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے. جتنی عبادتیں ہیں بھائی تم اللہ سے کوئی دوستی لگاؤ، راز و نیاز کیا کرو اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ سے جو دوستی ہے نا اور تعلق ہے، اس میں سب سے زیادہ پاورفل چیز کیا ہے؟ وہ ہے دعا. آج میں نے دیکھا ہے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، تلاوت کر لیتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، صدقات و خیرات بھی ٹوٹے ویسے تو نہیں ہو رہے جیسے ہونے چاہیے، لیکن چلو ٹوٹے پھوٹے صدقات و خیرات بھی ہو جاتے ہیں. عمرہ بھی کر لیتے ہیں، پیسہ اللہ دے دے، حج بھی کر لیتے ہیں. اللہ سے مانگنے کا شوق ختم، بس ایک فارمیلٹی پوری ہوتی ہے. اجتماعی دعاؤں میں، اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں نا، اس میں آ رہے ہیں. اب تو بینر بھی لگ رہے ہوتے ہیں ہمارے ہاں، رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی. یعنی یہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن گئی یہ چیز. میں کسی کی نیت پہ شبہ نہیں کر رہا. ٹی وی میں پروگرام دیکھ لو پہلے، کئی اب پتہ نہیں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، باقاعدہ ٹھیے لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور پورا ایک انٹرٹینمنٹ ہو رہی. پورے سال خدا کے سامنے کبھی آنسو بہانے کا موقع کی توفیق نہیں ہوتی، گڑ گڑانے کی توفیق نہیں ہوتی. بہت بڑی دل کے اجڑنے کی دلیل ہے. تو جتنے یہاں پر لوگ بیان سننے آئے ہوئے ہیں، اعتکاف میں آئے ہوئے ہیں، نیت کریں کہ اس دل جس میں وحشت پیدا ہو چکی ہے اللہ سے، دل کی اس وحشت کو ختم کرنا ہے. میں جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے بیعت ہونے کے لیے گیا تو حضرت نے ہمیں کچھ معمولات بتائے. وہ معمولات آپ نے نہیں کرنے ہیں. آپ کہیں وہ کون سے معمولات ہیں، وہ میں بھی بتاتا ہوں، لیکن وہ آپ کے کرنے کے نہیں ہے. اس کی وجہ بھی بتاؤں گا کیوں نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ رات کو کسی بھی وقت قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جایا کریں، جیسے بیٹھنا سہولت سے ممکن ہو، یعنی جس پوزیشن میں بیٹھنے میں سہولت. پھر کیا کرنا ہے؟
10 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سوچ کے، پھر 10 دفعہ استغفار پڑھنا ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اور پھر ایک مراقبہ کرنا ہے۔ مراقبہ کیا کہ اگر آپ کسی جگہ خوبصورت باغیچہ لگانا چاہتے ہیں، خوبصورت پھول لگانا چاہتے ہیں، پھلدار درخت لگانا چاہتے ہیں، تو پہلے وہاں سے جھاڑیاں صاف کرنی پڑیں گی کہ نہیں کرنی پڑیں گی؟ بولو نا۔ خواتین خوب غور سے بیان سنیں، آج کل خواتین میں بھی گھروں میں معمولات کا رواج ختم، موبائل آ گیا ہے ہاتھ میں۔ ہم اپنی دادیوں نانیوں کو دیکھتے تھے، مصلے سے محبت تھی ان کو۔ آج ہم عصر کے بعد بات کر رہے تھے کہ فٹنس، فزیکل فٹنس کی نا، مجھ سے اکثر لوگ آ کے پوچھتے ہیں نا آپ اتنے باریک کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے، تو میں تو کچھ کوئی خاص کوئی نہ کوئی بہت زیادہ ایکسرسائز ہے، پراٹھے وراٹھے پڑتا رہتا ہوں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ پہلے زمانے کے لوگ تو کوئی ٹریننگ نہیں تھی، کوئی فزیکل فٹنس کی چیزیں نہیں تھی، پھر بھی فٹ تھے۔ تو مجھے اپنی دادی یاد آ رہی تھی۔ اب آج خواتین واکنگ بھی کرتی ہیں، جاگنگ بھی کرتی ہیں، جم بھی جا رہی۔ میں اس کے خلاف نہیں ہوں، پردے کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ گھر میں اور تو کچھ ہو نہیں رہا، تو پھر تو کھا بڑی سپیڈ سے رہی ہیں، تو پھر وہی ہوگا نا جو مردوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، پٹ پٹا کے دھماکے کے ساتھ اطلاع آ جاتی ہے، ایک دن آج یہ دنیا سے چلے گئے۔ لیکن ہم جب پرانی عورتوں کو دیکھتے ہیں، اپنی دادیوں نانیوں کو، تو انہوں نے تو ایک ایک تخت پہ پوری پوری عمریں گزار دی۔ میں اپنی دادی کو میں نے میرا خیال ہے 20 سال دیکھا ہے، 20 سال اپنی دادی کے ساتھ گزارے، تو 20 سال سے میں ان کو تخت پہ ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک تخت تھا، شاید ان کو جہیز میں 1903 میں ملا ہو کہیں، یا 1904-05 میں کہیں جا کے ملا ہو۔ اس کے اوپر ایک چادر تھی، اس کے اوپر ایک دری تھی، اس کے اوپر ایک اور چادر تھی، اس کے اوپر ایک اور دری تھی، ایک دری کے نیچے کیلا رکھا ہوا ہوتا تھا، دوسری دری کے نیچے کوئی پیسے ویسے رکھے ہوئے ہوتے تھے، ان کے مختلف چیزیں تھیں۔ پان بھی کھاتی تھی، وہ تھا سروتا ہوتا تھا نا، اب تو یہ لفظ ڈکشنری سے غائب ہو رہے ہیں، سروتا نہیں ہوتا وہ جو کاٹنے والا، پھر چھوٹا سا پان ہوتا تھا، تمباکو لگایا اور رکھ لیا۔ اسی تخت پہ میں نے ان کو دیکھا، 20 سال انہوں نے گزارے، اور 85-90 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ نہ کوئی واکنگ تھی، نہ کوئی جاگنگ تھی، نماز، تسبیحات، تھوڑا بہت غیبتوں میں ٹائم گزرتا تھا، اللہ معاف فرمائے وہ غلط تھا۔ زیادہ ٹائم کس میں گزرتا تھا؟ نماز میں۔ روزے رکھتی تھیں شوال کے، رمضان میں کئی قرآن ختم ہو جاتے تھے، حالانکہ نظر کمزور ہو گئی تھی، اتنے موٹے موٹے چشمے لگا کے قرآن پڑھے جا رہے ہیں۔ میں حیران ہوں، آج کل عمریں کتنی چھوٹی ہو گئی ہیں۔ بات کیا ہے بھائی؟ کسی نہ کسی درجے میں اللہ سے تعلق تھا، ٹینشنیں نہیں تھی، ڈپریشن نہیں تھی جو یہ ہے۔ ان کی ڈپریشن اللہ سے دعائیں مانگ کے ختم۔ انہوں نے بہت سارے غم بھی دیکھے، جوان موتیں دیکھی ہیں۔ مجھے دادی یہ بتایا کرتی، پتہ نہیں کتنے میرے بچے پیدا ہو کے فوت ہوئے ہیں۔ آج عورت کا ایک بچہ فوت ہو جائے نا، اتنا شور شرابہ، اتنا رونا پیٹنا چیخنا کہ شوہر کا دل کرتا ہے کہ وہ بھی فوت ہو جائے، اتنی ٹینشن ہوتی ہے اس کو۔ غموں کا برداشت کرنا اور برداشت کرنے کی طاقت اور قوت ختم، کیونکہ اللہ سے تعلق کیا ہو گیا ہے؟ ختم۔ پہلے بڑے آرام سے ایک جملہ، بھائی ما قدر اللہ، یہ دیا، یہ اولاد دی اللہ نے، لینے والا کون ہے؟ وہ بھی اللہ، اس کی مرضی لے لی، تھوڑا بہت روئے، اس کے بعد نارمل۔ تو وہ میں واقعہ سنا رہا تھا نا، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ سوچا کریں، 10 دفعہ درود شریف پڑھا، 10 دفعہ استغفار، اس کے بعد تھوڑی دیر مراقبہ وہ نہیں جو مراقبے سینٹر کھلے ہوئے ہیں، ٹوپی ڈرامہ پتہ نہیں کیا کیا گھما رہے ہوتے ہیں، کوئی کشف کرامت وغیرہ چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں۔ مراقبہ کا مطلب اس کا استحضار کریں، ایک مثال سوچیں کہ جب کسان کو کوئی خوبصورت باغیچہ لگانا ہوتا ہے تو پہلے زمین سے جھاڑیاں اور کانٹے دار پودے صاف کرتا ہے۔ ایسے ہی نہیں لا کے کاشتکاری کر دی جاتی اچھی چیزوں کے لیے۔ جھاڑیاں اور خاردار پودے لگانے کے لیے ٹریکٹر چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔
وہ خود بخود اگ جاتے ہیں. سیب، انار، انگور، ناشپاتی، گندم، چاول، یہ چیزیں لگانے کے لیے کیا چاہیے؟ جلدی جلدی میں مختصر بیان کرنے کے میرا ارادہ ہے، ادھر آپ میرا ساتھ دیں تاکہ بات بیٹھ جائے دماغ کے اندر. تو یہ چیزیں لگانے کے لیے کیا چاہیے بھائی؟ پہلے جھاڑیاں صاف کی جائیں گی، اس کے بعد پھول لگتے ہیں. تو حضرت فرمایا کرتے تھے یہ سوچا کریں کہ میرے دل میں اللہ کی محبت کے پھول اس وقت تک نہیں لگیں گے جب تک دنیا کی محبت کی خاردار جھاڑیاں صاف. ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کتنے لوگ کیسے کیسے مسائل میں گھرے ہوتے ہیں، تو ہم ان کو دیکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ان مسائل میں آ گیا، میں نہیں آ سکتا. اس لیے یاد رکھو آفت زدہ لوگوں کو بھی جا کے دیکھنا چاہیے، مسائل زدہ لوگوں کو بھی جا کے دیکھنا چاہیے. اس سے عبرت ہوتی ہے، انسان کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، تو یہ خوف اس کو عمل کی طرف لے کر آتا ہے، کیونکہ انسانی فطرت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر اللہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، کہ اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق بہت زیادہ کشادہ کر دے اور یہ کائنات ٹینشن فری ہو جائے، کوئی غم ہی نہ ہو، اس میں ٹینشنیں کیا ہو جائے؟ ختم. سب کے پاس پیسہ، سب کے پاس صحت، اور ہر کام ہٹو بچوں شروع ہو جائے. شادی ٹائم پہ ہو گئی، بیگم بالکل صحیح، میاں کو شوہر بالکل ایک نمبر، بالکل صحیح آدمی مل گیا، ساس ایک دم ایکوریٹ، بالکل کبھی بہو کو تنگ اس نے نہیں کیا. یہی ہوگا نا تم نے، سب کچھ اگر صحیح ہو جائے. رزق کی کشادگی تو ایک، یعنی اللہ نے اس کو تو ایک بطور علامت کے بیان کیا نا کہ رزق کی کشادہ ہونے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ مسائل حل ہو جائیں گے. تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسانوں کے سارے مسائل حل ہو جائیں، سب خوشحال زندگی شروع کر دیں، سب کے سر پہ بال ہو، سب کی صحت اچھی ہو، اور کھانے کو سب کو صحت مند غذا ملتی ہو، اور وہی ابھی جو مسائل چلتے ہیں، بیوی بھی ٹھیک ہو، بیوی کے لیے میاں بھی ٹھیک، ساس بھی بہت اچھی ہو، وہ چاہتی ہے کہ میاں بیوی آپس میں محبت سے رہیں، سسر صاحب بھی بہت نیک، نندے ایک نمبر کی ہوں، بہترین. وہ جب اپنی بھابھی سے ملتی ہوں اپنے بھائی کی تعریف کرتی ہوں کہ ہمارا بھائی بہت اچھا، اور جب بھائی سے ملتی ہوں کہ کس کی تعریف کرتی ہوں؟ بھابھی بہت اچھی، اس بھابھی کو چھیڑنا نہیں، اس کو تنگ نہیں کرنا، یہ چاند سی بھابھی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر یہ سارا سیٹنگ ہو جائے نا، ہے نہیں نا مسئلہ، سارے یہی تو سارے مسائل ہی یہی ہے نا. کنواروں کی شادی ہو جائے، جاب اچھی ہو جائے، ٹھیک ہے نا، بل جتنی بجلی استعمال کر رہے ہیں اتنا بل آئے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایف آئی آر کٹوانی ہے، آپ گئے، چور کا نام بتاؤ، ایف آئی آر کٹ گئے 2 منٹ میں، اگلے دن چور عدالت میں، آپ نے کیس کیا، آپ کو آپ کے پیسے مل گئے، چور کو سزا ہوئی، سزا کے بعد وہ باعزت بری ہو گیا، لیکن سزا کے بعد. تو یہ اگر نظام ہو جائے، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ سیٹ اپ ہو جائے، ہر چیز کیا ہو، ہٹو بچوں. وزیر اعظم نے انتخابات سے پہلے جو وعدے کیے تھے وہ پورے ہو رہے ہیں، پورے جو کہا تھا بالکل ایز اٹ از ہے. بھائی وزیر اعظم بننے کے بعد سب کام ہو رہے ہیں. اپوزیشن یہ کہے کہ چلو 5 سال اس کو تمیز سے حکومت کرنے دو، اس کا حق ہے، اگلے 5 سال ہم ٹرائی کر لیں گے، ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچیں. یہ تو کوئی بنتا نہیں ہے، بنتا ہے تو وہ ٹانگیں اپنی ٹانگیں سنبھالنے میں اس کو زیادہ ٹائم لگتا ہے. ہمارے کوئی وزیر اعظم بنتا ہے نا، کوئی بھی، تو حکومت چلانے کے بجائے اس کو اپنی کرسی بچانے میں ٹائم. اب آپ کسی گورنمنٹ کے آفیسر کو کہیں بٹھاؤ کرسی پہ اور اسے بولو آپ کے ذمہ یہ پروجیکٹ ہے، مکمل کرنا ہے،
وہ بیچارہ صبح آفس پہ کرسی پہ آگے بیٹھا، تو ایک بندہ آگے کرسی کھینچ رہا ہے، تو وہ کرسی کو پہ ٹکنے میں زیادہ صلاحیتیں خرچ کرے گا، قوم کی خدمت نہیں کرے گا، اور اگر پہلے سے ہی نہ کرنا چاہ رہا ہو تو اور بہانہ مل جائے گا اس کو۔ تو اس کائنات میں، اس زمین میں کچھ صحیح ہو رہا ہے، کچھ الٹا، الٹا پلٹا، کچھ صحیح، کوئی آپ کسی سے کوئی بات سمجھا رہے ہیں وہ سمجھ جائے، آپ کسی سے کوئی بات کر رہے ہیں وہ کیا ہو جائے، وہ بات سمجھ جائے۔ ایسا ہوتا ہے، سمجھاتے ہو اگلا سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا، آدمی کہتے اس کو دیکھو پاگل ہو گیا۔ تو اگر اس دنیا میں سب کچھ صحیح صحیح بالکل ہر چیز ایکوریٹ ہونا شروع ہو جائے، عدالتوں میں انصاف، پولیس کو پتا ہو کہ کس کو گرفتار کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، پولیس کو پتا چل جائے کہ یہاں ڈکیتی ہونے والی ہے، ہم نے یہاں پہلے سے پہنچ جانا ہے، اور پولیس دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ جگہ محفوظ ہے، یہاں پر ہم بیٹھ کے چائے پی سکتے ہیں، یہاں کچھ نہیں ہوگا، ہو الٹا رہا ہے، پولیس کی موبائل کھڑی ہے، بیٹا نکلو یہاں سے، اللہ خیر کرے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے یہاں۔ ڈاکٹر آپ کو وہ دوا لکھ کے دے، اگر ایک ہی میڈیسن ہے، کمپنیاں دو مختلف ہے، تو وہ آپ کی خیر خواہی میں آپ کو وہ کمپنی کی دوا ریکمینڈ کرے جو سستی ہے آپ کے لیے، حالانکہ ریزلٹ اس کا وہی ہے جو مہنگی دوا کا ہے، لیکن وہ سستی اس لیے لکھ کے دے رہا ہے کہ بھئی آپ کے پیسہ بچے گا، آپ کا خرچہ بچے گا، جہاں ٹیکا لگانا ہے وہیں لگا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جب دوا لکھ کے دیتا ہے تو میڈیکل اسٹور والے کی سمجھ میں اس کی اسپیلنگ آ رہی ہو، کیونکہ میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے، ڈاکٹر نے کیڑے مکوڑے بنائے، میں دوا لے کر آیا ہوں، غلط دوا دے دی میڈیکل والے نے، ایک تو ہم نے کھا لی، اگلی دفعہ جب دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا یار یہ کچھ عجیب سی لگ رہی ہے، یہ کچھ کیا دے دیا، کیا تو اس نے کہا سوری غلط دوا دے دی میں نے، تو وہ ڈاکٹر کی اسپیلنگ کی کیڑے مکوڑوں کی وجہ سے، ڈاکٹر نے لال بیگ بنایا تھا، وہ سمجھا کہ کیڑے مکوڑے بنے ہوئے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کھٹمل سمجھا یا کچھ اور سمجھا۔ تو ہر چیز اگر تمیز سے ہو، نہ جعلی حکیم ہو، اور ڈاکٹر بھی بالکل فٹ فاٹ، حکمران بھی، فوج بھی اپنی ذمہ داریاں 100% پوری کر رہی ہو، اس میں بھی کرپشن بالکل بھی نہ ہو، ایک دم ہٹو بچو ہوگا، تو پتہ ہے کیا ہوگا، نظام عالم تباہ ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہوگا یہ لبغوا فی الارض، مجھے سب بھول جائیں گے، مجھے بھول جائیں گے، میرا انکار بھی ہوگا، میرے پیغمبروں کا انکار بھی ہوگا، میری کتابوں کا بھی انکار ہوگا، نماز روزہ ختم، حج ختم، اللہ سے دعائیں مانگنا ختم، لبغوا فی الارض، زمین میں سب اللہ کے باغی بن جائیں گے۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اس لیے آپ چاہتے ہو کہ ٹینشنیں ختم ہو جائے، اللہ کہتے ہیں یہ تو نہیں ختم ہوگی، مجھے تو کوئی مانے گا ہی نہیں، پھر ٹینشن میں ہی تو اللہ یاد آتا ہے، پیٹ بھرموں کو اللہ تھوڑی یاد آتا ہے۔ تو لبغوا فی الارض، زمین میں سب کیا کریں گے، اللہ کی نافرمانی۔ یہ بات پتہ نہیں کس بات پہ شروع کی تھی، یہاں کہاں سے آ گئی۔ ہاں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ آج اچھے ہو تو کل بھی اچھے رہو گے، یہ ضروری نہیں ہے، تو مصائب ہے، مصیبتیں ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے مستقبل میں، اللہ بچائے فالج بھی ہو سکتا ہے، کڈنی فیل ہو گیا، مالدار تھے غریب ہو گئے، گھر میں محبت تھی لڑائیاں شروع ہو گئیں، بے روزگار ہو گئے، صحت تباہ ہو گئی، جانی دشمنیاں پیدا ہو گئیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس خوش فہمی میں مت رہو کہ آج اچھی حالت میں ہو تو کل بھی لازمی اچھی حالت میں رہو گے، کیونکہ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تم نے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ تمہارے ساتھ اچھا ہی ہوتا رہے گا، یا ہم نے قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں، تم سے قسمیں لی ہوئی ہیں قیامت تک کے لیے کہ تم اچھے ہی رہو گے، اللہ فرماتے ہیں ایسا بولو بھائی نہیں ہے،
تو اچھا یہ تو بات آ گئی، تو ایک چھوٹی سی بات یہ بھی کہتا چلوں کہ دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے کہ غموں کے ساتھ سمجھوتا کر لینے کی ضرورت ہے. یہ جو ہم یہ چاہتے ہیں نا میری ہر ٹینشن دور ہو لازمی، یہ بات ہی غلط ہے. اگر کوئی آپ کو سکون کا یہ نسخہ بتائے کہ آپ کے سارے مسائل ٹھیک ہو جائیں اور ٹھیک کرنے میں لگے رہیں تاکہ آپ کو سکون ملے، ٹھیک کرتے کرتے زندگی تباہ ہو جائے گی، مسائل ٹھیک نہیں ہوں گے. انہی مسئلوں میں ہی خوش رہنا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو مسئلوں میں خوش رہنے کے شریعت نے بہت سے طریقے بتائے ہیں. ایک طریقہ کیا ہے؟ اپنے سے کمتر کو دیکھا جائے، اپنے سے کمتر. میرے پاس خواتین کہتی ہیں میاں ایسا میاں ویسا. میں نے کہا چرس تو نہیں پیتا میاں آپ کا؟ نہیں بھائی چرسی نہیں، اللہ کا شکر ہے چرسی نہیں ہے، شکر ادا کرو چرس نہیں پی رہا، ٹھیک ہے نا. میاں کیا ہوتے ہیں آج کل بہت سے، بولو نا، چرسی بھی ہوتے ہیں. بھائی میاں ٹائم نہیں دیتا، وہ بھائی رات کو تو گھر میں آ جاتا ہے نا، ہاں رات کو آ جاتا ہے، باقی سارا دن دوستوں میں بیٹھے رہتے. ایسے ایسے میاں بھی ہیں آوارہ گردی میں ہی لگے رہتے ہیں، رات بھی گھر میں بیگم کو ٹائم بولو نا نہیں دیتے. تو اپنے سے کمتر کو دیکھو نا. میرے میاں جو ہے نا وہ خرچہ نہیں اٹھاتے. او بھائی بنیادی نان نفقہ مل رہا ہے، روٹی، دوپہر کا کھانا، رات کا. وہ خاتون کہتی ہے نہیں صرف یہی تھوڑی ہوتا ہے، مجھے پتا ہے یہی نہیں ہوتا، لیکن بہت سے یہ بھی نہیں کر رہے ہوتے، بہت سے یہ بھی نہیں کر رہے ہوتے. پھر عورتیں ترستی ہیں کہ چلو آدھا تم کر لینا، آدھا راشن ہم ڈال لیں گے، شادی تو کر لو، ٹھیک ہے نا، کوئی اچھا میاں تو مل جائے. یہ کم از کم پورا خرچہ تو اٹھا رہا ہے، اگرچہ وہ پورا اتنا نہیں دے رہا جتنا عام لوگ دیتے ہیں. گزارا تو ہو رہا ہے نا، میاں کا نام تو لگا ہوا ہے. ساس کے مسئلے بہت گھروں میں، ساس یہ کرتی ہے، ساس وہ کرتی ہے. تو میں بتاتا ہوں ساسیں تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہیں. تو نبی اچھا مرد کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے، بھائی بیگم یہ نہیں کرتی، وہ نہیں کرتی، یہ نہیں کرتی. ابے فلاں کی بیگم کو جا کے دیکھ، ٹھیک ہے بھائی، فلاں کو جا کے دیکھ، تو شکر ادا کر. ایک صاحب نے بڑے دیندار تھے، وہ کہہ رہے یار میری بیگم جو ہے نا وہ صحیح پردہ نہیں کرتی ہے، میری بیگم جو ہے یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے، دیندار نہیں ہے. تو میں نے کہا یار نماز پڑھتی ہے؟ اس نے کہا. میں نے کہا موٹا موٹا پردہ کرتی ہے، ایسا تو نہیں بالکل ہی ماڈرن اور لڑکی بن کے اسکرٹ پہن کے جا رہی ہو؟ کہہ رہے نہیں نہیں ایسا. میں نے کہا شکر کرو بھائی، ایسے ایسے لوگ ہیں خود دیندار ہیں، حاجی نمازی، بیگم صاحبہ سلیو لیس کپڑے پہن کے بازاروں میں گھومتی ہیں. تو شکر ادا کرو، چلو واجبی پردہ تو ہے نا کم از کم، زیادہ کے چکر میں بس گزارا چلاؤ. کیونکہ مسائل ہے نا، بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو برداشت کرنا پڑتا ہے. علیحدگی کے بعد بڑی مصیبتیں ہیں، وہ زیادہ ٹینشن ہے وہ. کیونکہ یاد رکھو شیطان جو ہے نا یہ بہت بڑی فلم ہے، آپ کو بتا دوں میں. شیطان اتنی بڑی فلم ہے نا کہ میں نے دنیا میں شیطان سے بڑی فلم نہیں دیکھی. یہ پتہ ہے کیا کرتا ہے کمبخت؟ جب آپ ساتھ رہو گے نا تو ایک دوسرے کی نیگیٹو چیزیں لے کر آئے گا سامنے. جس دن آپ میں علیحدگی ہوئی، آپ ایک دوسرے کی پوزیٹیو چیزیں یاد دلاتا ہے. پھر یہ جن میاں بیوی میں بھی طلاقیں ہوئی ہیں نا، تو جب ساتھ رہ رہے تھے تو شوہر بھی بیوی کی نیگیٹو چیزوں کو، عورت بھی شوہر کی نیگیٹو چیزوں کو زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ بھی نہیں کرتی، یہ بھی نہیں کرتی، وہ کہتی ہے یہ بھی نہیں کرتا، وہ بھی نہیں کرتا. جب طلاق ہوتی ہے نا شیطان، علیحدگی، پھر آدمی کہتا ہے یار اس میں تو یہ بھی کرتی تھی، یہ تو یہ بھی کرتی تھی، یہ تو یہ بھی. کہیں اور شادی ہو جائے گی نا، پھر آپ کہو گے یار پرانی والی کم از کم ایسی کمبخت تو نہیں تھی، اس میں اتنا تو شعور تھا یار. ٹھیک ہے تمیز سے بات نہیں کرتی تھی، لیکن یار اتنا تو تھا کہ اگر میں چائے کا بولتا تو چائے تو بنا کے دے دیتی تھی. یہ شیطان ہے. حالانکہ اب شریعت کہہ رہی ہے پرانی والی کو چھوڑو، اب نئی کی خوبیاں دیکھو. لیکن جب نئی ہوگی نا تو پرانی کی خوبیاں اور نئی کی خامیاں، اور وہ جب کہیں اور شادی کرے گی تو نئے والے کی خامیاں پرانے والے کی خوبیاں. اور بتا بھی رہی ہوتی ہیں کہ آپ سے شادی ہو گئی، آپ جو ہے نا چلو جیسا بھی تھا میرا پرانا میاں، کم از کم جب بھی اس کو میں نے بولا خربوزے کا، اس نے خربوزہ لا کے مجھے دیا. اور اچھے سبزی اچھی لاتے تھے وہ، ان کو تو ٹماٹر خریدنے نہیں آتے. یہ شیطان اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ کو کیا بتاؤ.
ہر چیز میں یہ کیا لے کے جاتا ہے؟ نیگیٹو. تو آپ نے شیطان کے الٹا چلنا شروع کر دو تو ہر چیز کیا ہو جائے گی؟ پازیٹو ہو جائے گی.